تو عرض کیا انہوں نے، اس صحابی نے، عرابی نے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کی بارگاہ میں مقام خاص حاصل کرنا چاہتا ہوں، خاص مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ذکر اللہ کی کثرت کرو، اللہ تمہیں خاص مقام عطا فرمائے گا۔ آگئی ذکر کی بات، اللہ کا ذکر کثرت، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ اس لیے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اپنی شان کے مطابق اللہ بھی ہمارا ذکر کرتا ہے۔ شیخ ابو ملی بہت بڑے بزرگ تھے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو کیف میں آتے تھے، وجد میں آتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے۔ جب اللہ کا ذکر کرتے تھے بہت خوش ہوتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کیوں خوش ہو رہے ہو؟ کہا میرا ذکر اللہ کر رہا ہے، اللہ میرا ذکر، اللہ آپ کا ذکر کر رہا ہے۔ کہا کہ تم نے نہیں پڑھا فذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا۔ اور حدیث پاک ہے جب تم محفل میں اللہ کا ذکر کرتے ہو، اللہ اس سے بہتر محفل فرشتوں کی محفل میں تمہارا ذکر کرتا ہے۔ جب تم مجمع میں ذکر کرتے ہو وہ فرشتوں کے مجمع میں تمہارا ذکر کرتا ہے، اور جب تم اکیلے میں اللہ کا ذکر کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی شان تنہائی کے ساتھ تمہارا ذکر فرماتا ہے، اور وہ تمہارے چرچے کا۔ اللہ کا ذکر کرو۔ لیکن یہاں پھر ایک بات کہوں گا اور ضرور کہوں، ذکر وہ نہیں ہے، ذکر کہتے ہیں یاد کو، ذکر کہتے ہیں زبان کہہ رہی اللہ اللہ اللہ، اور دل میں کچھ ہے ہی نہیں، کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو جب زبان اللہ کہے تو دل میں بھی تو اللہ کی یاد ہو۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ یوں تسبیح پھیلاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ پڑھ کیا رہا ہے۔ جو جس سپیڈ سے تسبیح گھومتی ہے پتہ نہیں چلتا کہ پڑھ کیا رہا ہے، کون سا ذکر۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت مختصر سا بھی اگر کوئی ذکر ہوگا تو بھی وہ اتنی تیزی سے تسبیح نہیں پھرے گی۔ اور کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو بات کرتے ہیں تو بھی تسبیح کے دانے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ اللہ کا ذکر گن رہا ہے یا پھر یہ گفتگو کے الفاظ گن رہا ہے۔ اللہ کرے یہ بہت اچھا ہو کہ اگر کوئی گفتگو کے الفاظ گننے لگے تو پھر بہت اچھی بات ہو۔ اللہ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر وہ ہے، قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ذاکر بن جاؤ۔ ہمارے سلسلہ قادریہ برکاتیہ کے امام حضور سیدی صاحب البرکات سید برکت اللہ عشقی پیمی مہریروی رحمت اللہ علیہ اللہ کا ذکر ایسے کرتے تھے کہ آپ سے ذکر الہی سن کر اس علاقے میں پرندے اللہ کا ذکر کرنے لگے، پرندے ذاکر ہو گئے تھے۔ یہ ذکر کی اور ذکر کرنے والے پر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ پھر اس کا دل جاری ہو جاتا ہے۔ اور سب سے افضل ذکر ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بار بار کلمہ پڑھا کرو، بار بار کلمہ پڑھو، کلمے کی تکرار کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہے، اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے، جنبش کرنے لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے عرش رک جا، عرش کہتا ہے کیسے رکوں، وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، جب تک اسے بخشا نہیں جائے گا میں کیسے رک سکتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے تو بعد میں ہلنا شروع ہوا، ہم نے تو اس کی مغفرت فرما دی۔ کلمہ بار بار پڑھو، اور ہو سکے تو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالو، اور اس طرح پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلمہ بھی ہو جائے گا، درود شریف بھی ہو جائے گا۔ عادت ڈالو کلمے کی۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ چلو اپنے ایمان کی تجدید کریں گے، ایمان کی پالش کریں گے، ایمان کو نیا کریں گے، اس کی پالش کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ بیٹھ کر کے لا الہ الا اللہ پڑھنے لگتے تھے کہ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسے کپڑا میلا ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، ویسے تمہارا دل بھی میلا ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا جب کپڑے میلے ہوتے ہیں تو دھلنے کا طریقہ ہے، دل میلا ہو تو کیسے دھلیں؟ آقا نے فرمایا اللہ کا ذکر کرو، اس سے دل کے زنگ کو دھل دیا جاتا ہے۔
गुनाहों के जंग को धुल दिया जाता है, दिल पाक और साफ हो जाता है, दिल चमक जाता है। अल्लाह का जिक्र बहुत करो। और जिक्र में कुछ अस्कार ऐसे हैं जो अहदीस में आए हैं, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह एक जिक्र ऐसा है, कभी मत छोड़ना, कितनी भी मसरूफियत हो कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। मौलाए कायनात कहते हैं कि जंग सिफ़ीन में मुझे इतनी मसरूफियत थी, बहुत भाग दौड़ थी जंग सिफ़ीन के मौके पर। उस दिन भी मैंने उस हमा हमी में भी ये जिक्र नहीं छोड़ा। वो जिक्र है 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। इसको कहते हैं तस्बीह फातिमा। इसके बारे में रिवायत में आता है कि जो इस जिक्र को पढ़ता है दुनिया में उसके कोई काम में उसको नाकामी नहीं होगी। इधर मरेगा एक कदम उसका दुनिया से उठेगा, इधर मरेगा उधर दुखूले जन्नत की सआदत नसीब हो जाएगी। नामुराद नहीं होगा ये जिक्र, इसलिए कभी मत छोड़ना इसको। एक कलमा शरीफ सुना आपने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके बाद आपने तस्बीह फातिमा ये सुना, फिर उसके बाद सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं जो इतना कह ले अल्लाह उसको मीज़ान भर के नेकी अता फरमाए। इसको भी पढ़ो। इसी तरीके से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीत बियदिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। इसको जो बंदा पढ़ता है, अगर 4000 साल के गुनाह भी उसके नामे अमाल में हो, अल्लाह उसको भी बख्श दे। बड़ा अजीम है ये। अंबियाए किराम का ये वजीफा है जो मैंने पढ़ा ना, जिसको हम चौथे कलमे की शक्ल में पढ़ते हैं। अंबिया पढ़ते थे इस वजीफे को। एक वजीफा और है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसे हुजूर अलैहिस्सलाम मुश्किल मकाम पर पढ़। ये दो वजीफे, एक तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, और एक तो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसको हुजूर अलैहिस्सलाम मुश्किल मकामात पर पढ़ते थे। फरमाया जो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ेगा, अल्लाह फरमाता है चूंकि तूने मुझे अपना कारसाज बनाया, अब तेरा कोई काम बिगड़ने नहीं दूंगा, इसलिए इसको पढ़ा करें। बड़े वज़ाइफ हैं और बहुत ज्यादा दिए जाएं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप मुश्किल में पड़ जाएं।